السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے جو سبق تھا ATM، وہ تمام سوالات جوابات لکھ کر کے آپ کے واٹس ایپ پر بھیجا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام بچے بچیاں نوٹس مکمل کر لیے ہوں گے۔ اب لا کر کے دکھانے کی دیری ہے۔ آج آپ کے سامنے جو سبق پڑھنے جا رہا ہوں وہ 8واں سبق ہے، حاتم کی سخاوت۔ حاتم کی سخاوت، اس کو حاتم طائی بھی کہتے ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت، سخاوت کے معنی کہ دریا دلی۔ سخاوت بنے دریا دلی، یعنی جو کچھ بھی انسان لٹا دے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، دوسروں کی مصیبت میں کام آنے کے لیے، اپنی سب چیز یہاں تک کہ جان کو بھی داؤ پہ لگا دینا، یہ سب سے بڑا انسان سخی کہلاتا ہے۔ اس سبق کے اندر پڑھنے سے پہلے آج جو ہے صرف آپ کے سامنے اس سبق کے اندر کیا ہے، کون سی کہانی ہے، کون سا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں۔ بے شمار واقعات ہیں اور ان کی کہانیاں ہیں۔ اگر آپ ان کی کتاب ہی مکمل آتی ہے، حاتم کی سخاوت کتاب کا نام ہی ہے، اس کتاب کو مطالعہ کریں، بے شمار ان کے سخاوت کے واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر صرف اس سبق کے اندر صرف ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اس سبق پڑھنے سے ہمارے اندر بھی سخاوت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہیلپنگ مائنڈ جسے کہتے ہیں وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ چڑ، ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلن کرنا۔ اس سبق سے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر، ایک دوسرے کی شہرت سن کر کے چڑھنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اس سبق کو پڑھنے سے ہم کو ملے گا۔ ایک، ہمارے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دوسرے کی ترقی دیکھ کر، دوسرے کی شہرت سن کر کے جو جلن ہوتی ہے، جو حسد ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر صحیح سے اس سبق کو پڑھیں گے اور میری بات آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں ایسا ہوگا۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سبق کے اندر جو کہانی ہے، حاتم طائی جسے کہا جاتا ہے، ان کا مکمل نام ہے۔ یہ ایک ملک کے بادشاہ تھے، لیکن بڑے سخی تھے۔ بادشاہی کے رہنے کے باوجود بھی ایک طریقے سے کہیے کہ یہ بالکل غریب کی زندگی گزارتے تھے، غریبانہ زندگی تھی ان کی۔ سارے لوگوں کی مدد کرتے تھے اور خود بہت ہی معمولی انسان بن کے رہتے تھے۔ ان کے بعد ایک عرب ملک تھا، اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ نوفل نام کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نوفل نام تھا۔ لیکن یہ بازو ہی میں تھا کہ اس کی بھی حکمرانی تھی حاتم طائی کی۔ ان کی سخاوت کی بنیاد شہرت بہت دور دور تک تھی، سارے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ شہرت ہو چکی تھی۔ یہ نوفل جو بادشاہ تھا، یہ ان کی شہرت کو سن کر کے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اچانک اس نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہیں نوفل ہی کو شکست دے دیا جائے اور اس کو ہرا دیا جائے تاکہ لوگ اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ یہ سوچ کر کے اس نے باضابطہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کس پر؟ حاتم طائی کی حکومت پر، یعنی حاتم طائی پر۔ جب اس کی اطلاع حاتم طائی کو ملی، حاتم کو اس کی اطلاع ملی، یہ خبر ملی کہ نوفل بادشاہ جو ہے ہم پر اٹیک کر رہا ہے، کرنے کا ارادہ کیا ہے اور مجھ پر حملہ کرے گا، ہمارے ملک پر حملہ کرے گا، مجھے مارے گا، اور اگر ہم بھی اس کے مقابلے کے لیے آ گئے تو، ہم بھی اپنی فوج کو اس کے مقابلے میں لے کر کے کھڑا کیے تو بے شمار فوج، بے شمار سپاہیاں ہلاک ہوں گی، ختم ہوں گے، مارے جائیں گے،
تباہی و بربادی ہوگی، طرح طرح کی خرابیاں ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کیوں نہیں خود بخود ملک کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں، یہ دل میں رہ کر کے کہ ہمارے خاطر ہم ہزاروں سپاہیوں کی جان کیوں داؤں پر لگا ڈالیں۔ ان کی بھی سپاہیوں کی جانیں جائے گی، ہمارے بھی سپاہیوں کی جانیں جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار تباہیاں ہوں گی، بربادی ہوں گی ایک شخص کے لیے، لہٰذا میں ہی ملک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے راتوں رات کسی کو نہیں بتایا، ملک کے اندر کسی کو نہیں بتایا، راتوں رات اس نے کیا کیا، اپنا سفر توشہ سفر تیار کیا اور رات کے اندھیرے میں تنہا نکل گیا، کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں، کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ رات کا سفر تھا اور چلتے 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 جا کر کے ایک گھنا جنگل میں جا کر کے اس جنگل کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اندر ایک گویا تھا، ایک کھو تھی، ایک غار تھا، اس غار کے اندر یہ چھپ گئے، اس غار کے اندر چھپ گئے۔ دن میں نکلتے اور نکل کر کے کچھ پھل فروٹ ایسے تھی، پانی، اپنی شکل و حیت بھی اس نے بدل لی تھی، کھا لیتے تھے اور پھر جا کر کے اس غار میں چھپ جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ شخص تھے، اللہ والے تھے، مستقل وہیں عبادت کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اسی جنگل کے آس پاس میں رہنے والے ایک بوڑھا اور اس کی بیوی، بوڑھی ماں اور اس کے 2-3 بچے، اس کا کاروبار ہی یہی تھا کہ صبح اٹھ کر کے ناشتہ کر کے دونوں جوڑوں مرد یا بچوں بھی ساتھ لے کر چلے جاتے، جنگل میں سوکھی لکڑیاں کہاں ملتی وہ توڑ کر کے گیٹیاں باندھ کر کے مارکیٹ میں لاتے، بیچتے اور اسی سے جو پیسہ ہوتا وہ کھاتے۔ جب بادشاہ نوفل کو اطلاع ملی کہ حاتم جو ہے میرے ڈر کے مارے یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کر کے بھاگ گیا، کہیں چلا گیا، چھپ گیا، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، اس نے یہ کیا کہ حاتم کی جو حکومتیں تھیں، اس کے گھر، اس کی دولت، اس کی تمام چیزوں کو قرق کر دیا، یعنی لوٹ لیا۔ لینے کے بعد اس نے باضابطہ اپنے ملک کے اندر اعلان کر دیا، یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص حاتم کو پکڑ کر کے لائے گا، جو شخص بھی حاتم کو پکڑ کر لائے گا یا اس کا پتہ بتائے گا، ایڈریس بتائے گا، اس کو 500 اشرفی بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ اطلاع جنگل میں، شہر میں، دیہات میں، ہر جگہ خبر پھیل گئی کہ جو بھی حاتم کو پکڑ کر لا کر دے گا، بادشاہ نوفل کے طرف سے ان کو 500 اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ انعام کے لالچ ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا کہ 500 اشرفیوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لالچ میں لوگ بہت زیادہ ڈھونڈنے لگے، کسی کو اطلاع نہیں ملی۔ ایک وہی بوڑھا اور وہ بوڑھی لکڑی کاٹتے اسی پہاڑ کے بازو کے خو کے جو غار میں جس میں حاتم تائی بیٹھ کر کے آرام کر رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہاں جا کر کے یہ دونوں تھک کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہ بوڑھی عورت جو ہے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کب تک اللہ ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ ہم روز لکڑی کاٹیں گے اور بیچیں گے، کھائیں گے، سوئیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، پھر ہی کریں گے۔ کاش کہ حاتم کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ مل جاتا، حاتم کو پکڑ کر کے لے جا کر کے ہم دے دیتے، نوفل کے پہنچوا دیتے، 500 اشرفی مل جاتی اور اس سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا اور یہ کام سے چھٹکارا مل جاتا، اور جو باقی زندگی ہماری ہے وہ پوری زندگی ہم بیٹھ کر کے کھا لیتے۔ یہ لکڑی توڑنے سے، روز جنگل آنے سے ہم بچ جاتے۔ تو ان کے شوہر نے اسے ڈانٹا کہ ایسی قسمت میں ہماری کہاں لکھا ہے کہ ہم حاتم ہمارے ہاتھ لگے اور ہم حاتم کو لے جا کر کے ان کے حوالے کریں اور وہ 500 اشرفی دیں اور ہم اسی پیسے سے اپنی باقیہ زندگی گزار لیں گے اور جنگل نہ آئیں گے۔ یہ سب ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ حاتم جو ہے اس غار سے باضابطہ ان دونوں کی پوری بات اچھی طریقے سے سن رہے تھے، باغور سن رہے تھے۔ حاتم تائی نے کہا یہ زندگی کئی کو، یہ زندگی کس کام کی، یہ لائف کس کام کی جو کسی کا کام نہ آئے۔ بولتے نہیں یہ پیسہ کس کام کا جو کسی کی مدد نہ کر سکے، یہ باڈی کس کام کی، یہ جسم کس کام کی جو کسی کی مدد نہ کر سکے۔
بیکار ہے وہ طاقت، وہ جسم، وہ پیسہ، وہ دولت جو کسی مصیبت میں کسی کا کام نہ آئے۔ یہ سوچ کر اس نے کیا کیا کہ باضابطہ وہ باہر آئے اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہا کہ دیکھو جس کی تمہیں تلاش ہے حاتم کی، تم جو ذکر کر رہے تھے، میں ہی حاتم ہوں، مجھے لے چلو پکڑ کر کے اور اس کے نوفل کے پیش کر دو اور وہ تم کو اشرفیاں دے گا 500، اسے تم اپنی زندگی گزار لو گے۔ لیکن اب یہ بوڑھا اور یہ بوڑھی جو ہے قطن اس کو پسند نہیں کیا کہ میں اب چاند، پھر اس کے اندر بھی عجب ایک محبت، ایک قوت، بھائی چارگی کا درد اس کے ذہن و دماغ میں جگا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں اس 500 اشرفی کے خاطر کسی کی جان کو نوفل بادشاہ کے حوالے کر دوں؟ کب تک وہ پیسے لے کر میں کب تک کھاؤں گا، یا پوری زندگی ہم پر یہ ملامت کرتے رہیں گے؟ ایسی اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل آپ کو نہیں لے کر کے جاؤں گا، میں بول رہا تھا ہم لوگ صحیح کہ ہم دونوں آدمی بات کر رہے تھے، اچھی بات ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں لے کر جائیں گے۔ اس طرح کی ڈسکس ہو ہی رہا تھا کہ پھر حاتم طائی نے کہا کہ اگر آپ لے کر کے مجھے نہیں گئے تو میں خود جا کر کے بادشاہ وقت سے یعنی نوفل سے کہہ دوں گا کہ مجھے انہی دونوں نے چھپا کر کے، اغوا کر کے، یعنی کڈنیپ کر کے مجھے اس غار میں چھپا رکھا تھا۔ تب آپ کیا جواب دیں گے؟ تو کہا کہ بھلائی کرے تو برائی بدلہ ملتا ہے، یہ ہے اس بھلائی کا زمانہ۔ اس نے یہ دل میں سوچا اور یہ کہا بھی، سبق کے اندر یہی چیزیں، یہی الفاظ ان کے۔ آخر یہ دونوں کا ڈسکس ہوتے ہوتے دیکھا بہت سارے آدمی آ گئے، اس میں بڑے بڑے شریر بھی تھے، طاقتور بھی لوگ تھے، سب نے آ کر کے حاتم کو پکڑ لیا چاروں طرف سے اور پکڑ کر لے کر چلے۔ یہ بوڑھا میاں بھی ان کے ساتھ روتا ہوا چلے، اور سب جب نوفل کے پاس پہنچے تو نوفل نے کہا کہ یہ حاتم طائی یہی ہے؟ بالکل یہی ہے۔ کہا کس نے اس کو پکڑ کر کے لایا؟ سب اپنی اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا، سب اپنی اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے بادشاہ؟ جب سے آپ کا اعلان ہوا تب سے میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، کہاں کہاں نہ چھان مارا، تب جا کر یہ فلاں جنگل میں فلاں غار میں چھپ کر کے تھا، وہاں سے میں نے اس کو پکڑ کر لایا ہے۔ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق آپ مجھے 500 اشرفیاں دیں۔ اس طرح بہت سارے ڈنگے مارنے والا الگ الگ ڈنگے مارتا رہا۔ آخری وقت میں جب یہ ہوا تو حاتم خود زبان کھولے اور وہ آئے، کہا بادشاہ سلامت، اصل میں ان لوگوں نے مجھے کسی نے نہیں پکڑا، نہ کسی نے دیکھا، مجھے جو پکڑ کر لایا ہے وہ یہ بوڑھا میاں جو دیکھے کنارے رو رہا ہے، یہی وہ شخص ہے جو مجھے پکڑ کر کے آپ کے دربار میں لایا ہے۔ اصل انعام کا مستحق یہی شخص ہے۔ بادشاہ نوفل نے اسے کہا تمہیں 500 اشرفیوں کے بدلے 500 جوتے مارو، اور سپاہیوں کو آرڈر دیا اسے یہ سب کو جوتے مارو، سب کو جوتے مروایا گیا۔ اس بوڑھے کو لایا اور نوفل نے اس سے کہا کہ واقعہ کیا ہے، پوری داستان سناؤ تم کہ تم نے اس کو کہاں پکڑا، کیسے پکڑا، کہاں ملا یہ۔ تو اس بوڑھے نے باضابطہ اپنی میاں بیوی کی جو گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے وہ تمام واقعات سنایا۔ سننے کے بعد نوفل جیسا بادشاہ، سخت دل بادشاہ تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اس کا دل پگھل گیا اور کہنے لگا ایک میں انسان ہوں کہ ان کی سخاوت، ان کی شہرت سن کر کے میں چڑ رہا تھا، حسد کر رہا تھا، جلن کر رہا تھا، اور اس پر میں نے حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا ارادہ کیا۔ اور ایک یہ آدمی ہے کہ دوسروں کی مدد کے خاطر، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ کیا وار سخاوت، کیا سخاوت ہے، کیا دریا دلی ہے۔ اور یہ سوچ کر کے اس نے باضابطہ جو حاتم کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، معافی مانگا، اور اس کی حکومت بھی اور ان کی جو دولت کو پورا لوٹ کر کے لایا تھا سب واپس کیا، معافی مانگا، کہا کہ انسان ہو تو ایسا ہو۔ اور اس بوڑھے جو پکڑ لایا تھا ان کو باضابطہ 500 اشرفیاں دے کر کے اس بوڑھے شخص کو دے کر کے نوفل بادشاہ نے بھیجا، اور حاتم کو ان کی سخاوت کی بنیاد پر، ان کی دریا دلی کی بنیاد پر ان کی نیکی اب آرے آئی، اور ان کی حکومت بھی اسے واپس ملی، اور ان کی لوٹی ہوئی دولت بھی ان کو واپس ملی۔ تو اس سبق سے یہ ملا کہ انسان جب سچائی رہتا ہے، سخی رہتا ہے اور سچا رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی غیر سے اس کی کیسے مدد فرماتا ہے۔
ہاں اس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر یہی ساری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس سبق کو ایک ایک پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نکلیں گے۔ جب تک امید ہے یہ سبق آپ کے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا، اور یہی اس سبق کے اندر موجود ہے۔ پھر بھی آپ ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ ہر بچہ ہر بچی یہ ایک بار پورا سبق پڑھیں اپنے سے۔ اس کے الفاظ میں سخت ہے تھوڑا سا، جملے بھی الگ الگ ہیں، کوئی دکنی الفاظ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، وہ آگے معنی اس کا لکھا ہوا وہ بھی دیکھیں۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔